میں روز بلا ناغہ قبرستان جاتا اور فاتحہ خوانی کر کے لوٹ آتا، مگر پھر مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا کہ میں اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں نہ صحیح مہینے میں ایک بار تو اپنے عزیز دوست کو تفصیلی ملاقات کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی سنا دیا کروں۔ ایک دن تلاوت کرتے ہوئے ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میں نے ساری زندگی نہ ایسا سنا نہ دیکھا۔ حافظ منیب میرا بچپن کا دوست تھا۔ اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، اس لیے قرآن حفظ کرنا تو اس پر فرض تھا۔ انتہائی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا تھا اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ مسجد میں اور محفل میلاد سبحان اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھتی تھی۔ 17 سال کی عمر میں ہی امامت اور خطبہ جمعہ کی سعادت اسے نصیب ہو گئی۔ بہت دفعہ اس کی امامت میں جمعہ ادا کیا۔ بعد میں دعا اس قدر باکمال انداز میں کرواتا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکلوا کے ہی دم لیتا۔ میں اکثر رشک کی نظر سے اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کس قدر پاکیزہ جوانی گزار رہا ہے، ورنہ آج کل تو ہر نوجوان گناہوں کی عمیق کھائی میں گرا ہوا ہے۔ پھر اچانک حافظ منیب کو کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا۔ میرے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، مگر کچھ ہی دن میں اور دل دہلا دینے والی خبر سنی کہ حافظ منیب 7 دن سے نزا کی تکلیف بلکہ عذاب میں مبتلا تھا۔ بعض دفعہ تو اس کی سانس بالکل بند ہو گئی، مگر چند لمحوں بعد ہی رکی ہوئی سانسوں کا سلسلہ پھر سے چل پڑتا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ لوگ اس کی آسانی کے لیے آیات قرآن کا ورد کرتے تو وہ پوری آنکھیں کھول کر یوں غضبناک انداز میں دیکھنے لگتا جیسے کچا چبا جائے گا۔ وہ اونچی آواز میں گالیاں بکنے لگتا، پھر بے ہوشی میں چلا جاتا۔ میں خدا سے روز روز اس کی آسان موت کے لیے دعائیں مانگتا۔ آخرکار اس کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی، مگر جسم کو اس اذیت سے دوچار ہونا پڑا کہ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ میں اپنے جگری یار کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دبا آیا۔ اس کے بعد میرا معمول بن گیا آفس سے واپس قبرستان اس کی قبر پر جاتا اور اس کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرتا۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو صبر نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا یوں اچانک جوانی میں چلے جانا اور پھر اس قدر اذیت ناک بیماری اور موت بھی اتنی دردناک، میرے دل و دماغ پہ یہ باتیں بیٹھ گئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا۔ قبرستان میں ہر جگہ گلاب کے پھولوں اور اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائم کافی گزر چکا تھا۔ میں نے خود سے کیے عہد کے مطابق مہینے کے مقررہ فراغت کے روز پہلی بار قرآن پاک کھولا اور پڑھنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے لگا کہ زمین ہل رہی ہے، اور میں نے اپنا وہم جانا اور توجہ ہٹا کر دوبارہ سے تلاوت کرنے لگا۔ اب کی بار زمین اتنے زور سے ہلی کہ ایک لمحے کے لیے تو میرے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ میں سنبھل کر ایک جگہ بیٹھ گیا کہ شاید زلزلہ آ رہا ہے، اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ پاس سے گزرتے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور میں انہی میں سوچ رہا تھا کہ زلزلہ آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھے یوں مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ میں کوئی عجیب کام کر رہا ہوں۔ کافی دیر بعد زمین تھمی۔ میں نے جلدی سورت مکمل کی، مگر میں نے محسوس کرتا رہا کہ زمین وقفے وقفے سے ہلتی جا رہی ہے۔ گھر آ کر سب سے زلزلے کے متعلق پوچھا تو سب نے لا علمی ظاہر کی۔ میں حیران ہوا تھا کہ اتنا خطرناک زلزلہ آیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کافی دن مختصر فاتحہ خوانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن آفس سے نکلا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ طوفانی بارش کا واضح اشارہ موجود تھا۔ موسم میں خاصی ٹھنڈک تھی۔ میں جلد از جلد قبرستان جا کر منیب کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے قرآن پاک کھولا اور تلاوت شروع ہی کی تھی کہ زمین اس بھیانک انداز میں جھولنے لگی کہ میرا تو دل ہی بیٹھنے کو ہو گیا۔ میں گھبرا گیا، قبر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک نظر زمین پر ڈالتا، پھر سے قرآن پاک پڑھنے لگتا، مگر میری تلاوت کرتے ہی وہ پھر بھیانک انداز میں ہلی جیسے کہ پھٹ جائے گی اور میں باقی مردوں کی طرح اس میں دفن ہو جاؤں گا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ تلاوت شروع کی ہی تھی کہ کسی کے رونے کی عبرتناک آواز آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جبکہ وہ آواز میرے بہت قریب سے آ رہی تھی، اچانک زمین پہ کوئی بھاری چیز اتنے زور سے ٹکرائی، شور بلند ہوا
اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بے حد وزنی لوہے کی چیز زمین سے ٹکرائی ہو۔ زمین بری طرح سے لرزنے لگی، رونے کی آواز میں شدت آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں مردے مل کر ماتم کر رہے ہوں۔ اچھے بھلے مضبوط اعصاب کا مالک ہوتے ہوئے بھی میں خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے قرآن پاک جیب میں ڈالا اور بنا مڑے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بہت سی قبروں کو پھلانگتا میں دیوانوں کی طرح بھاگتا قبرستان سے نکل گیا، مگر بائک تھی کہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، ہر طرف بجلی کڑک رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی بائک بھی سٹارٹ ہو گئی۔ میں ہانپتا کانپتا گھر پہنچا اور بستر میں گھس گیا۔ دسمبر کی یخ بستہ شام اور میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی سے بات کیے بغیر میں سو گیا تھا۔ رات کے آخری پہر انتہائی بھیانک خواب نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ بارش طوفانی انداز میں ہو رہی تھی، بادل گرجتے تو یوں لگتا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حافظ منیب سفید کفن میں لپٹا خاموشی سے ایک سڑک پر جا رہا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچتا ہوں تو جو منظر دیکھتا ہوں میرا کلیجہ منہ تک آ جاتا ہے۔ اس کے سر کو آگ کے شعلوں نے پکڑ رکھا ہے، آنکھیں پتلیوں سے خالی تھیں، صرف گڑے رہ گئے تھے۔ اس کا کفن اس قدر میلا تھا جیسے کیچڑ میں لت پت ہوا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ انتہائی بھیانک انداز میں رونے لگا۔ اس کی آواز گدھے کی آواز سے بھی بدترین تھی۔ اس کا گوشت جگہ جگہ سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک دم مجھے لگا جیسے میرے قریب کوئی درندہ کھڑا ہو، مجھ پر غرا رہا ہو۔ پھر اس نے زمین سے عجیب و غریب پتھر اٹھایا۔ اگر تم نے آج کے بعد میری قبر پر قرآن پاک پڑھا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ انتہائی نوکیلا پتھر پوری قوت سے میری طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے وہ لگتا میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میرا دل بڑی طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت شخصیت اور سحر انگیز آواز کا مالک حافظ منیب اتنے بھیانک حلیے میں تھا۔ خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ لحاف سے باہر نکلتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ اگر باہر نکلا تو حافظ منیب مجھے گردن سے دبوچ لے گا۔ اسی اثنا میں اذان فجر کی صدائیں بلند ہوئیں تو میری جان میں جان آئی۔ قدرتی بات ہے کہ اذان کے وقت انسان ڈر و خوف کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خدا کے نام میں بے حد طاقت ہے۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ قبرستان جاؤں گا تو حافظ منیب واقعی میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ قبرستان کا سوچتا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ گھر والے میری پریشانی دیکھ رہے تھے اور میری خاموشی پر حیران اور پریشان تھے۔ میں انہیں اس عجیب و غریب پریشانی کے بارے میں کیا بتاتا۔ آدھی آدھی رات کو خوف کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ حافظ منیب کا بھیانک حلیہ یاد آتا تو دل شدت سے متلانے لگتا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس خوف و ہراس میں مبتلا ایک مہینہ گزر گیا۔ میں نے قبرستان جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں ہی حافظ منیب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ دیتا۔ اس دوران 14 شعبان شب برات کی مقدس رات آ گئی۔ لوگ دیوانوں کی طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دل میں حافظ منیب کی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ میں دل اس کی قبر پر جانے کے لیے مچلنے لگا۔ سارا ڈر خوف غائب ہو گیا۔ میں بھی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ قبر انتہائی گندی ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میں اتنے دنوں سے صفائی کرنے نہیں گیا تھا۔ میں نے بہت محبت سے صفائی کی۔ گلاب کا پودا جو راستے سے خرید کر لایا تھا وہ قبر کے سرانے پر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب تک ٹہنی ہری رہتی ہے مردہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یار معاف کر دے، بہت دنوں بعد تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ میں خواہ مخواہ کا خوف دل میں بٹھائے بیٹھا تھا۔ میں نے قبر کے قریب ہو کر انتہائی محبت سے کہا۔ اس لمحے میں خواب کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنے لگا۔ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ زمین ہلنے لگی۔ میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اگر میں قرآن کو مضبوطی سے نہ تھامتا تو مجھ سے قرآن کی بے ادبی ہی ہو جاتی۔ آج میرے دل میں خوف کی بجائے ایک اور چیز نے جگہ لی تھی، وہ تھا تجسس، جو اب بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ آس پاس جاتے لوگ بالکل مطمئن ہوتے تھے۔
مگر منیر کی قبر کے پاس ہونے کے باعث میں زلزلے کی زد میں تھا۔ جو بھی تھا، اس کا تعلق قرآن پاک سے تھا۔